پاکستان کے ضلع قصور کے اس نوجوان مجاہد کی کہانی جس نے اسرائیل کی سرحدوں کو ہلا کر رکھ دیا۔ اسلام کی بقا کی جنگ لڑنے والے اس مجاہد کی طویل داستان سننے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کیجیے تاکہ کہانی کی تمام ترقصات آپ تک ہمیشہ پہنچتی رہیں۔ اینی پارکر کو کسی نے وہاں سے قبل از وقت فرار کرا دیا تھا، ایک ویٹر کی معرفت اسے کسی ٹیلی فون کی اطلاع دے کر، اور وہ شخص خود بھی ابھی تک اینی پارکر کو نہیں پا سکا ہے۔ ہاں یہ بات مجھے معلوم ہے۔ گونی مکلارنس کے لہجے میں حیرت تھی۔ تو پھر یوں سمجھ لو کہ وہ شخص تمہارا دوست پیڈرو تھا۔ حالات ذرا مختلف رخ اختیار کر گئے، ورنہ اینی پارکر کا سارا کھیل ختم ہو چکا ہوتا۔ اینی پارکر حالات کو سمجھ کر روپوش ہو گئی۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ میری اسمتھ کے مصنوعی نام سے چھپ نہیں سکی ہے۔ پھر اچانک ایک تیسری شخصیت درمیان میں آ کودی، اور یہ فرانس کا ایڈمنڈ روترے تھا۔ روترے نے نہ جانے کیا چال چلی کہ اب اینی پارکر اس کے قبضے میں ہے، اور یقیناً وہ اس جہاز میں موجود ہے۔ لنکاسٹر اور فوسٹر جیسے لوگ بھی اینی کی تلاش میں ہیں۔ ممکن ہے انہیں بھی اس جہاز کی بنک مل گئی ہو، لیکن ان کے پہنچنے سے قبل اگر ہم اینی پارکر کو غائب کر دیں تو کیا ہم ان پر سبقت حاصل نہیں کر لیں گے؟ او میرے دوست پیڈرو، تم واقعی حیرت انگیز ہو، انتہائی حیرت انگیز۔ حالانکہ ابھی میں تمہاری صورت بھی ٹھیک سے نہیں دیکھ پایا ہوں، لیکن تمہاری صلاحیتوں کا قائل ہو گیا ہوں۔ اگر تم واقعی خلوص دل سے میرے ساتھ مل کر اینی پارکر کے سلسلے میں کام کرنے کے لیے تیار ہو تو میں تمہیں خوش آمدید کہوں گا۔ ابھی تم نے کہا ہے کہ تم لندن میں اجنبی ہو، تو گونی مکلارنس کے ساتھ مل کر تم لندن میں بھی اجنبی نہ رہو گے، بلکہ تمہیں یہاں کی زیر زمین دنیا میں ایک خاص مقام حاصل ہو جائے گا۔ پیڈرو، گونی مکلارنس برا آدمی ضرور ہے، لیکن اس برے آدمی میں چند اچھائیاں بھی ہیں۔ اگر ان حالات میں تم نے اس پر قابو پانے کے بعد اس کی جانب دوستی کا ہاتھ بڑھایا ہے تو پھر بہتر حالات میں وہ ہمیشہ تمہارا دوست رہے گا۔ گونی ڈیئر، میں نے تم پر اعتماد کر کے ہی یہ قدم اٹھایا ہے۔ ہم اس سلسلے میں تمام خدشات کو ذہن سے نکالے دیتے ہیں۔ اب تمہاری طبیعت کیسی ہے؟ ناک کے گونسے نے مجھے شدید تکلیف میں مبتلا کر دیا ہے، لیکن تمہاری دوستی نے مجھے تقویت دی ہے۔ تو پھر لو یہ اپنا پستول پکڑو اور آؤ اینی پارکر کو تلاش کریں۔ گونی نے پستول میرے ہاتھ سے لے کر اسے جیب میں رکھ لیا۔ کیا خیال ہے؟ جہاز میں ابھی کافی رونق ہے، کیا ہم اینی پارکر کو اغوا کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے؟ گونی نے کہا، پہلے تو اس کا پتہ چلاتے ہیں، اس کے بعد اگر یہاں دیر بھی لگی تو کوئی حرج نہیں ہے۔ تمہاری وہ لانچ یہاں سے کتنی دور ہے؟ بس وہ سمندر میں گشت کرتی رہے گی، چاہے ساری رات کیوں نہ گزر جائے۔ اگر میرا واپسی کا پروگرام ہوگا تو میں اسے سگنل دوں گا اور لانچ فوراً مطلوبہ مقام تک پہنچ جائے گی۔ گونی نے جواب دیا، ویری گڈ، تو پھر آؤ اینی پارکر کو تلاش کرتے ہیں، میں نے کہا، اور گونی مکلارنس میرے ساتھ آگے بڑھ گیا۔ خون آلود رومال اس نے ایک طرف پھینک دیا تھا۔ پھر ہم ایک اور راہداری سے گزر کر اس بڑے سیلون کی جانب چل پڑے جس میں بڑے بڑے روشن دان لگے ہوئے تھے، اور ان روشن دانوں کی شیشوں سے دوسری جانب بآسانی دیکھا جا سکتا تھا۔ ہم نے ایک شیشے سے اندر جھانکا۔ اندر بہت بڑے ہال میں موجود لوگ جوئے اور شراب میں مدہوش تھے۔ ہم نے وہاں بیٹھے ہوئے ایک ایک شخص کو دیکھا، اور دفعتاً گونی مکلارنس نے میرا شانہ دبایا۔ وہ دیکھو، وہ کونے والی میز پر۔ گونی مکلارنس کے کہنے سے پہلے ہی میں نے اینی پارکر کو دیکھ لیا تھا۔ سامنے ہی ڈالروں کی گڈیاں جمی ہوئی تھیں اور جوا ہو رہا تھا۔ ایک چوڑے شانے والا شخص بھی اینی پارکر کے ساتھ موجود تھا۔ مکلارنس نے مجھے بتایا، یہی روترے ہے۔ میری کنپٹیاں گرم ہونے لگی۔ اینی پارکر کسی بات پر کہکا لگا رہی تھی۔ اس کے چہرے سے ذرا بھی تردد کا اظہار نہیں ہوتا تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے اسے اغوا کر کے نہ لایا گیا ہو، بلکہ وہ خود اپنی مرضی سے یہاں آئی ہو۔ ہم دونوں دلچسپی سے اندر کے مناظر دیکھتے رہے۔ پھر مکلارنس نے کہا، اس ماحول کو دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ ہمیں یہاں زیادہ دیر تک رکنا ہوگا، کم از کم اس وقت تک جب تک یہ لوگ تھک نہ جائیں اور یہاں سے اٹھنے کا فیصلہ نہ کر لیں۔ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ وقت ہمیں یہیں آس پاس رہ کر گزارنا ہوگا۔ آؤ اس کے سامنے کی سمت چلتے ہیں۔ حال سے باہر نکلنے کا راستہ وہی ہے، وہاں سے ہم ان لوگوں کو گزرتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں۔ میں نے اور گونی مکلارنس نے ایک مناسب جگہ منتخب کر لی اور یہاں روپوش ہو گئے۔ گونی بیٹھ کر اپنی ناک ٹٹولنے لگا۔ ہم دونوں دیر تک خاموش رہے تھے۔ پھر گونی نے پوچھا، لندن میں تم کہاں سے آئے ہو؟ جمیکا سے۔ پچھلے 2 سال سے میں جمیکا میں تھا، میں نے کہا۔ اینی پارکر کے بارے میں کہاں سے معلوم ہوا؟ سوئٹزرلینڈ سے میرے آدمیوں نے اطلاع بھیجی تھی، میں نے مختصراً وضاحت کی۔
اگر وہ ہمیں حاصل ہو جائے تو پھر کیا پروگرام ہوگا؟ اب یہ پروگرام تنہا میرا نہیں رہا، میں تمہارے پروگرام کو فوقیت دوں گا، میں نے جواب دیا۔ گونی مکلارس متعجبانہ انداز میں مجھے دیکھنے لگا، پھر اس نے اثر انگیز لہجے میں کہا، میں نے اس سے قبل تم جیسا انسان نہیں دیکھا، تم یار باش قسم کے انسان معلوم ہوتے ہو، اور شاید کسی کے دوست بننے کے بعد تم اس کے لیے اپنے سارے مفادات بھول جاتے ہو۔ بہرحال یہ بات کی بات ہے کہ ہم اس کے لیے کیا کریں گے، پہلے تو اسے یہاں سے لے جانے کا معاملہ ہے۔ ٹھیک ہے گونی، کہاں لے جاؤ گے؟ کیا اسکارا میں؟ میں نے پوچھا۔ گویا اس سلسلے میں بھی تم مجھ پر اعتماد کرو گے؟ 100%، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ لندن میں میرے پاؤں اتنے مضبوط نہیں جتنے تمہارے ہیں۔ میں نے جس عارضی جگہ کا انتخاب کیا تھا وہ زیادہ محفوظ نہیں ہے، اس کے برعکس مجھے یقین ہے کہ تم اس کی حفاظت کے لیے کسی معقول جگہ کا انتظام کر سکتے ہو۔ تم اس کی فکر مت کرو، میں سب ٹھیک کر لوں گا، مکلارس نے باری لہجے میں کہا، اور ہم دونوں خاموش ہو گئے۔ اس وقت رات کے تقریباً 3 بجے تھے جب ہم نے روترے اور اینی پارکر کو اس حال سے نکلتے ہوئے دیکھا۔ اینی ہنستی ہوئی باہر نکلی تھی اور پھر وہ روترے کے ساتھ آگے بڑھ گئی۔ ان دونوں کے ساتھ کوئی تیسرا شخص باہر نہیں آیا تھا۔ وہ کیبنوں کی قطار کی جانب بڑھ گئے۔ ہم دونوں نہایت احتیاط سے ان کا تعاقب کر رہے تھے۔ ایک کیبن کے سامنے روترے رکا، دونوں کے درمیان کچھ گفتگو ہوئی جو یقیناً رسمی ہوگی، اور اس کے بعد اینی کیبن میں چلی گئی۔ فوراً ہی 2 مسلح جوان کیبن کے دروازے پر آ کر جم گئے تھے۔ اس کے بعد روترے وہاں سے آگے بڑھ گیا۔ اس کمبخت نے نہ جانے کیا کہہ کر اسے شیشے میں اتارا ہے۔ دونوں کے درمیان خاصی بے تکلفی معلوم ہوتی ہے، گونی نے کہا۔ میں نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ میں ان دونوں مسلح افراد کے بارے میں سوچ رہا تھا جو کیبن کے دروازے پر کھڑے ہوئے تھے۔ گونی بھی خاموش تھا۔ کچھ دیر بعد میں نے گونی کو اشارہ کیا اور ہم دونوں وہاں سے ہٹ آئے۔ تم یہاں رک کر اس کیبن پر نگاہ رکھو گونی، میں ابھی آتا ہوں۔ اس کے جواب کا انتظار کیے بغیر میں اس طرف چل پڑا جدھر کچن تھا۔ یہاں مجھے 10 منٹ انتظار کرنا پڑا۔ سفید کوٹ اور سیاہ پتلون میں ایک ویٹر کچن سے ایک ٹرے لے کر نکلا تو میں ہوشیار ہو گیا۔ میری نگاہوں نے ویٹر کے قد و قامت کا جائزہ لے لیا تھا، گویا کام چل سکتا ہے، میں نے سوچا، اور ویٹر کے راہداری میں گھومنے کا انتظار کرنے لگا۔ جیسے ہی ویٹر میرے نزدیک آیا میں نے اچانک اس کے سامنے آ کر کہا، او ویٹر پلیز یہ ٹرے نیچے رکھ دو۔ یہ الفاظ میں نے نہایت نرمی سے ادا کیے تھے۔ ویٹر نے حیران ہو کر ٹرے نیچے رکھ دی، اور جب وہ ٹرے رکھ کر سیدھا ہوا تو میرے طوفانی غصے نے اس کا سر چکرا دیا۔ اب میں اتنا بے وقوف بھی نہیں تھا کہ دوبارہ اپنے زخمی ہاتھ کو استعمال کرتا۔ میرے دوسرے غصے نے ویٹر کو زمین پر لٹا دیا، اور اس کے بعد کا کام بھی نہایت پھرتی سے کرنا پڑا تھا۔ ویٹر کو ایک گوشے میں ڈال کر میں نے ٹرے اٹھائی اور اطمینان سے چلتا ہوا اس راہداری میں آ گیا۔ پھر تیز رفتاری سے قدم بڑھاتا ہوا میں ان دونوں کی طرف چل پڑا جو میری آمد پر چونک کر مجھے دیکھنے لگے تھے، لیکن میرے حلیے اور میرے ہاتھوں میں موجود ٹرے نے انہیں کوئی شبہ نہ ہونے دیا، اور وہ بس مجھے دیکھتے رہے۔ ہیلو، میں نے مسکراتے ہوئے کہا اور ٹرے ان سے تھوڑے فاصلے پر رکھ دی۔ اس کے بعد میں نے اپنا کالر درست کیا، بالوں پر ہاتھ پھیرا اور مسکرا کر ان کی طرف دیکھا۔ وہ دونوں بھی اخلاقاً مسکرا دیے تھے۔ میں ان کے بہت قریب پہنچ گیا تھا۔ اپنا حلیہ درست کرنے کے بعد میں نے اس طرح رخ بدلا جیسے جھک کر ٹرے اٹھا رہا ہوں۔ وہ دونوں میری طرف سے بالکل مطمئن تھے۔ پھر اچانک میرے جوتے کی ایڑی پوری قوت سے ان میں سے ایک کے منہ پر پڑی۔ اس کے بعد یک میں نے پلٹ کر دوسری لات دوسرے کے پیٹ پر رسید کر دی۔ دونوں کے حلق سے ہلکی سی آوازیں نکلی، لیکن میں نے برق رفتاری سے ان کی کنپٹیوں پر ہاتھ رکھا اور ان کے سر ایک دوسرے سے ٹکرا دیے۔ وہ بری طرح بدحواس ہو گئے تھے۔ ایک ایک گونسا ان کی گردن پر رسید کرنے کے بعد گویا میں اپنے کام سے فارغ ہو چکا تھا۔ میں نے انہیں لہرا کر گرنے سے روکا اور نہایت اطمینان سے گھسیٹ کر راہداری کے ایک سنسان گوشے میں ڈال دیا۔ دونوں بے ہوش ہو چکے تھے۔ اس کام سے فارغ ہو کر میں دوبارہ اس کیبن کے دروازے پر پہنچ گیا۔ مجھے جو کچھ کرنا تھا نہایت پھرتی سے کر لینا تھا، کیونکہ کسی بھی وقت کسی بھی کیبن کا دروازہ کھل سکتا تھا اور کوئی بھی باہر آ سکتا تھا۔ بے ہوش پہرے دار بھی ایسی جگہ نہیں تھے کہ وہ نگاہوں سے پوشیدہ رہ سکتے، انہیں آسانی سے دیکھا جا سکتا تھا۔ بہر صورت میں نے ٹرے اٹھائی اور اینی پارکر کے کیبن کے دروازے پر پہنچ گیا۔ کیبن پر دوسری بار دستک دینے سے اینی پارکر کی آواز سنائی دی۔ اس کی آواز سے جنجلاہٹ نمایاں تھی، شاید وہ سونے کی تیاریاں کر رہی تھی۔ کون ہے؟ کیا بات ہے؟ اینی نے تلخی سے کہا۔ مادام پلیز ایک لمحے کے لیے، میں نے عاجزانہ لہجے میں کہا۔ اس کے ساتھ ہی اینی پارکر نے دروازہ کھول دیا۔ پہلے اس نے مجھے دیکھا، پھر میرے ہاتھوں میں پکڑی ہوئی ٹرے کو، اور اس کے بعد پیچھے ہٹ گئی۔
क्या लाए हो इस वक्त? उसने ताज्जुब से पूछा। आपकी आज़ादी, मैंने गर्दन खम करके जवाब दिया और ट्रे एक जानिब रख दिया। क्या मतलब? एनी पार्कर हैरत ज़दा थी। जी मादाम एनी पार्कर, क्या आप मेरे साथ चलना पसंद करेंगी? मैंने कहा। कहाँ? उसकी हैरत बदस्तूर कायम थी। इस जहाज से दूर लंदन की पुरफजा आबादी में। मैंने दोबारा गर्दन खम करके कहा और एनी पार्कर खौफजदा अंदाज में पीछे हट गई। तुम कौन हो? मैं कहीं नहीं जाऊंगी। ओ माफ कीजिएगा, मैं तो मजाक कर रहा था। दरअसल मिस्टर रोत्रे मेरे जरिए आपके ख्यालात मालूम करना चाहते थे। उनका ख्याल था कि आप यहाँ इस जहाज में बोर हो गई हैं। क्या ख्याल है मादाम? पता नहीं तुम क्या बकवास कर रहे हो। सॉरी, आप ये जूस लीजिए। ये कहकर मैं ट्रे की जानिब बढ़ गया और इस अंदाज में बढ़ा कि मुझे एनी पार्कर के बिल्कुल करीब से गुजरना पड़ा। इस दौरान मैं अंदाजा लगाना चाहता था कि एनी पार्कर बखुशी कहीं जाने के लिए तैयार हो जाएगी या इसके लिए कोई और कार्रवाई करना पड़ेगी। मुझे अंदाजा हो गया था कि वो इस जहाज से कहीं और जाने के लिए तैयार नहीं है। न जाने एडमंड रोत्रे ने क्या चक्कर चलाया था। बरसूरत एनी के करीब से गुजरते हुए मेरा एक खड़ा हाथ उसकी गुद्दी पर भी पड़ा और दूसरे हाथ ने उसकी कनपटी को छू लिया। बस ये 2 ज़रबें काफी थी। एनी पार्कर मेरे बाजुओं में झोल गई। मैंने उसे उठाकर कंधे पर लादा और कमरे के दरवाजे से बाहर निकल आया। गोनी मकलानस को फितरी तौर पर मेरी कार्रवाइयों से लाइल्म नहीं होना चाहिए था। मुझे यकीन था कि वो सब कुछ देख रहा होगा और ये अंदाजा गलत नहीं था। जैसे ही मैं राहदारी के आखिरी सिरे पर पहुंचा, उसने जल्दी से आगे बढ़कर कहा, लाओ इसे मेरे शाने पर डाल दो। थैंक यू गोनी। मैंने बेहोश एनी पार्कर को उसके हवाले किया और पिस्तौल निकाल कर चारों तरफ देखने लगा। अब एक लम्हा भी यहाँ नहीं रुकना चाहिए। गोनी बोला, ठीक है, मगर तुम्हें अपने लोगों को बुलाना पड़ेगा। आओ मेरे साथ चले आओ, लेकिन तुम्हें अपने गिरदो पेश पर निगाह रखनी होगी। ये कहकर मकलानस चल पड़ा। हम दोनों जहाज के अशिया के अकबी हिस्से में आ गए। गोनी ने एक जगह खड़े होकर चारों तरफ निगाह दौड़ाई। जहाज से काफी दूर समंदर में 2 सब्ज रोशनियां नजर आ रही थी जो मखसूस तर्ज की थीं। गालबन ये उस लॉन्च की पहचान थी। गोनी ने बेहोश एनी को नीचे लिटा दिया और फिर जेब से टार्च निकाल कर लॉन्च को सिग्नल देने लगा। उसने टार्च को दायरे की शक्ल में घुमाना शुरू कर दिया था। मेरी निगाहें भी लॉन्च पर लगी हुई थी। फिर मैंने लॉन्च पर भी ऐसा ही सिग्नल देखा। लॉन्च वालों ने गोनी को रोशनी के अल्फाज में जवाब दिया था। गोनी ने गहरी सांस लेकर टार्च जेब में डाल ली। वो आ रहे हैं, उसने कहा और अतराफ में निगाहें दौड़ाने लगा। फिर बोला, हमारी ये कामयाबी लंदन के ज़ेरे ज़मीन हलकों में खलबली मचा देगी। रोत्रे पागल हो जाएगा। निहायत होशियारी से आगे बढ़ना होगा पेड्रो। ये सारी बातें किसी मुनासिब जगह चल कर करेंगे गोनी, मैंने कहा और गोनी गर्दन हिलाने लगा। लॉन्च करीब आई तो गोनी ने एक बार फिर उसे सिग्नल दिया और लॉन्च जहाज से आ लगी। इसके फौरन बाद एक रस्सा ऊपर फेंका गया जिसे गोनी ने लपक लिया और फिर रस्से को निहायत फुर्ती से ऊपर बांध दिया गया। इसे लेकर नीचे उतरना खासा मुश्किल होगा। गोनी पुरख्याल अंदाज में बोला, मैं कोशिश करता हूँ, मैंने कहा। हालांकि मेरा एक हाथ जख्मी था, इसके अलावा मुझे ऐसे कामों की कोई मश्क भी नहीं थी, लेकिन मैंने हिम्मत कर ली। जख्मी हाथ से मैंने एनी को कंधे पर संभाला और रस्सी की तरफ बढ़ा। जूते उतार कर नीचे लॉन्च पर फेंके और फिर पैरों की अंगूठे रस्सी में फंसा कर एक हाथ के सहारे नीचे उतरने लगा। मैंने ये कोशिश तो कर डाली थी, लेकिन दर हकीकत छठी का दूध याद आ गया था। जख्मी हाथ जिसमें ठेसें उठ रही थी, कुचला हुआ बदन जो अब भी जगह जगह से दर्द कर रहा था, नीचे लॉन्च, ऊपर एक मखदूश जहाज जिस पर किसी भी लम्हे एडमंड रोत्रे के आदमी पहुंच सकते थे और गोलियां बरसा कर वहीं हमारा खात्मा कर सकते थे। इसके अलावा एनी पार्कर का सेहतमंद बदन, फिर समंदर, जरा सी लफ्जी से सारा खेल बिगड़ सकता था। ये चंद गज का सफर मेरे लिए दर हकीकत जिंदगी और मौत का सफर था। जब मेरे पाँव ने लॉन्च के किनारे छुए और 2-3 आदमियों ने मेरे बदन को संभाला तो मुझे यकीन नहीं आया कि मैं जिंदा सलामत इस छोटी सी बुलंदी से नीचे पहुंच गया हूं। एनी पार्कर को गोनी मकलानस के आदमियों ने संभाल लिया था। मेरे नीचे उतरते ही गोनी मकलानस ने रस्सा पकड़ लिया था और वो भी फिसलता हुआ नीचे आ रहा था। उसने रस्से के बकिया हिस्से को पानी में फेंक दिया और अपने आदमियों से बोला, फौरन लॉन्च स्टार्ट करके पूरी रफ्तार से चल पड़ो। ओके चीफ, जवाब मिला और दूसरे ही लम्हे लॉन्च जहाज से दूर होने लगी। अभी तक जहाज वालों को इस कार्रवाई का कोई इल्म नहीं हो सका था। मैं लॉन्च के एक तख्ते पर बैठकर गहरी गहरी सांसें ले रहा था। उसी वक्त मकलानस मेरे करीब आ गया। हेलो पेड्रो। हेलो गोनी, मैंने जवाबन कहा। मैं तुम्हें इस जबरदस्त कामयाबी पर मुबारकबाद देता हूँ। गोनी ने मेरे शाने पर हाथ रखते हुए कहा, शुक्रिया गोनी।
ہم دونوں ہی مشترکہ طور پر اس مبارک بات کے مستحق ہیں۔ یقیناً پیڈرو، تمہاری دوستی میرے لیے بڑی کارآمد ہے اور تمہاری کارکردگی دیکھ کر میں نے یہ اندازہ لگایا ہے کہ ہم دونوں مل جائیں تو لندن کی زیر زمین دنیا میں تہلکہ مچا دیں۔ کوئی دوسرا ہمارے مقابلے پر آنے کی جرات نہیں کر سکے گا۔ میں ایک ہلکی سی ہنسی کے ساتھ خاموش ہو گیا۔ گونی مکلارنس چند لمحے میرے پاس رکا، پھر اینی پارکر کو دیکھنے لگا جو لانچ کے نچلے حصے میں بے ہوش پڑی ہوئی تھی۔ ویسے پیڈرو، یہ لڑکی میرے لیے بے حد پراسرار ہے۔ ارب پتی باپ کی بیٹی نہایت مخدوش حالات میں ماری ماری پھر رہی ہے۔ اس کے باپ نے بھی ابھی تک اس کے لیے تشویش ظاہر نہیں کی، اب کرے گا، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ گونی بھی ہنس پڑا، پھر بولا، تم تصور نہیں کر سکتے پیڈرو کہ کل سے کیا دلچسپ ہنگامے ہوں گے۔ پہلے تو روترے نے کسی کو اپنی آمد کی ہوا بھی نہیں لگنے دی ہوگی، لیکن اب وہ لندن کی مجرمانہ حلقوں میں ایک ایک کی خبر لے گا، کہیں دوستی کے حوالے دے گا، کہیں ظلم و تشدد سے کام لے گا۔ ویسے چیز یہ بھی اونچی ہے، اچھے خاصے تعلقات رکھتا ہے، خصوصاً حکومت کے کچھ اعلیٰ عہدیداران سے اس کا بڑا گٹھ جوڑ ہے، سارے کام بآسانی نکال لیتا ہے۔ تاہم یہ کہتے کہتے گونی مکلارنس خاموش ہو گیا۔ میں بھی خاموش بیٹھا ہوا تھا۔ لانچ تیز رفتاری سے جا رہی تھی اور پھر کچھ دیر بعد وہ ایک ساحل سے جا لگی۔ یہاں بھی گونی مکلارنس کے آدمی موجود تھے۔ ایک لمبی اور چمکدار اسٹیشن ویگن میں اینی پارکر کو لادا گیا۔ میں، گونی مکلارنس اور دو مزید افراد جن میں ایک ڈرائیور تھا اس وین میں بیٹھ گئے۔ وین میں موجود اس آدمی کے پاس سٹین گن رکھی ہوئی تھی۔ مکلارنس کے حکم پر وہ چل پڑا اور اس کے بعد ایک طویل سفر طے پا گیا۔ پھر بہت دیر بعد ہم منزل مقصود پر پہنچے۔ ایک خوشنما عمارت تھی جو کافی کشادہ تھی۔ پورچ میں اسٹیشن ویگن رک گئی۔ اینی پارکر آہستہ آہستہ ہوش میں آنے لگی تھی۔ اس کے حلق سے ایک آدھ کراہ نکلی تھی۔ پھر جب اسے اٹھا کر اس کے کمرے میں پہنچایا گیا تو اس نے آنکھیں کھول دی تھی۔ میں اور گونی مکلارنس اس کے پاس موجود تھے۔ اس نے اجنبی نگاہوں سے ہم دونوں کو دیکھا، پھر سنبھل کر اٹھ گئی۔ اب وہ وحشت زدہ نظروں سے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ مجھ پر نگاہ پڑی تو اس نے خوف زدہ لہجے میں کہا، تم وہی ویٹر ہو نا جو جی مادام، میں وہی ہوں، میں نے جھک کر کہا۔ مگر یہ جگہ، میرا مطلب ہے یہ جہاز کا کیبن تو نہیں ہے۔ یہ جگہ بہت پرسکون ہے بیبی، آرام کرو، تمہیں یہاں کوئی تکلیف نہیں ہوگی، میرے بجائے گونی مکلارنس نے کہا۔ تم گونی مکلارنس ہو نا؟ اینی پارکر نے گونی کی جانب بغور دیکھتے ہوئے کہا۔ گونی کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ ہاں مادام جی، میں مکلارنس ہی ہوں۔ او، مگر یہ کون سی جگہ ہے؟ میں جہاز سے یہاں تک کیسے پہنچ گئی؟ لایا گیا ہے تمہیں، فی الوقت آرام کرو، کسی چیز کی ضرورت محسوس کر رہی ہو تو بتاؤ، باقی گفتگو صبح ہوگی۔ میرا مطلب ہے میں، اینی کی آواز لڑکھڑا رہی تھی۔ میں نے کہا نا بیبی، تم یہاں بالکل محفوظ ہو، کسی قسم کی فکر نہ کرو۔ آؤ ڈیئر، باہر چلتے ہیں، بیبی کو آرام کرنے دو۔ گونی نے باہر سے دروازہ بند کر دیا تھا۔ راستے میں میں نے اس سے پوچھا، کمرہ محفوظ ہے نا؟ میرا مطلب ہے اگر وہ بھاگنے کی کوشش کرے تو کیا اس میں کامیاب ہو سکتی ہے؟ میں نے وضاحت طلب کی۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، میں اسے اسی لیے ایسی جگہ لایا ہوں جہاں اس کی کوشش کارگر نہیں ہو سکے گی۔ یہ عمارت ایک بہت ہی نیک نام شخص کی ملکیت ہے۔ کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا کہ یہاں مجھ جیسے انسان کا تسلط ہو سکتا ہے۔ اور اس شخص کا وجود؟ میں نے سوال کیا۔ بس اس کا ایک نام ضرور ہے، لیکن وہ خود عالم وجود میں نہیں ہے۔ البتہ اس کے نام سے بہت سے ایسے کام ہوتے ہیں جن کا تعلق رفع عامہ سے ہے، اور لوگ بس اس عمارت ہی کی عزت کرتے ہیں۔ پولیس یا کوئی دوسرا شخص اس عمارت کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھ سکتا، گونی مکلارنس نے کہا۔ پھر ہم دونوں ایک کمرے میں جا بیٹھے۔ گونی نے ایک ملازم کو طلب کر کے کافی منگوائی، پھر مجھ سے مخاطب ہو کر بولا، ہاں تو ڈیئر پیڈرو، تمہارے تعاون سے میں ایک ایسی کوشش میں کامیاب ہو گیا ہوں جو میری دلی خواہش تھی۔ لندن کے زیر زمین حلقوں کی ایک الگ سیاست ہے۔ یہاں ہر شخص اپنے مقام اور اختیارات کے تعین کا خواہاں رہتا ہے۔ ان حلقوں میں طویل عرصے سے ہیمر لنکاسٹر کی حکمرانی چلی آ رہی ہے۔ چھوٹے لوگ تو خیر اس کی راہ میں آنے کی کوشش ہی نہیں کرتے، بس بڑوں میں چلتی رہتی ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ لنکاسٹر نے پچھلے کئی سالوں سے اپنی طاقت کافی بڑھا لی ہے اور دوسروں پر مسلسل برتری حاصل کرتا چلا آیا ہے۔ کربی فوسٹر حالات سے بد دل ہو کر اس کے گروہ میں ضم ہو گیا ہے، اور اب صرف چند افراد ایسے ہیں جو اپنا برم قائم رکھے ہوئے ہیں۔ ان لوگوں میں میرا بھی شمار ہوتا ہے۔ لنکاسٹر نے بھی اس لڑکی پر ہاتھ ڈالنے کا پروگرام بنایا تھا، مگر اب معلوم ہوا کہ اس دن سب کے منصوبوں کو ناکام بنانے والے تم تھے۔